اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج 20 صفر المظفر ہے اور آج ناظرین ایک بر صغیر کے مایہ ناز بزرگ، مایہ ناز اللہ کے ولی، جن کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ شہرہ ہے۔ میری مراد احمد علی بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ 20 صفر المظفر آپ کا عرس منایا جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اس بر صغیر پر جو ان کا یوں سمجھنے کے احسان ہے، تو جو احسان مند قوم ہوتی ہے نا، وہ اپنے محسنین کو نہیں بھولتی، یاد ضرور کرتی ہے، اور ان کی یاد یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب یعنی ثواب بطور ہدیہ پیش کریں۔ ناظرین و سامعین، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ جو لاہور تشریف لائے نا، ظاہر ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بعضوں کے نزدیک 400 سن ہجری میں جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا جو وصال ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ 479 سن ہجری بھی ہے اور اس کے علاوہ 500 سن ہجری بھی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک 465 میں آپ کا وصال ہوا۔ ظاہر ہے کہ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کچھ زیادہ علماء کے نزدیک ہے یا مورخین کے نزدیک ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی جو تصنیفات ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ آپ کی جو تصنیفات ہیں ناظرین، جیسے کشف المحجوب ہے، اور اسی طریقے سے ایک کتاب آپ کی فنا اور بقا، یہ مسئلہ فنا اور بقا جو ہے اس موضوع پر ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اسرار الخرق والمؤنات، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی جو ہے وہ باطن کے جو آداب ہیں اس کے لیے اس میں جو ہے نا ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین آپ کی ایک کتاب ہے الرعایت بحقوق اللہ عز و جل، یہ توحید کے مسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور کتاب البیان لأہل العیان، یہ بھی کتاب ہے۔ نحو القلوب، اسی طریقے سے ایمان اور شرح کلام منصور، ناظرین یہ تمام کی تمام آپ کی کتابیں ہیں جن کا ذکر کشف المحجوب میں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اور آپ کی جو مایہ ناز کتاب ہے کشف المحجوب، جسے کہتے ہیں کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ جسے کوئی اچھا ہم نشین نہ ملے، جسے کوئی شیخ نہ مل رہا ہو، وہ اس کتاب کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اس کے لیے کفایت فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ جب لاہور تشریف لائے، یہ زندگی کے آخری سال تھے جب آپ لاہور تشریف لائے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس سن میں آپ آئے، لیکن آپ تشریف لائے، ظاہر ہے کہ بہت ایک پرانی بات ہے۔ تو لاہور میں ظاہر ہے کہ بت پرستوں کی تعداد زیادہ تھی، آپ نے ہزارہا جو غیر مسلمز تھے انہیں مسلمان کیا، اور آپ کی جو ہے وہ ایک کرامت بھی میں عرض کروں کہ جب آپ نے مسجد بنائی تو کچھ ظاہری علم والوں نے اعتراض کیا کہ یہ قبلہ صحیح قبلے کی سمت صحیح نہیں ہے، تو آپ نے سب کو بلایا اور جب نماز پڑھی ناظرین
تو سب کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے اور انہوں نے اسی سمت میں قبلے کو پایا، خانہ کعبہ کو پایا جو سمت آپ بتا رہے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک بارات گزر رہی تھی جو غیر مسلموں کی تھی، تو انہوں نے راستہ پوچھا، آپ نے راستہ بتایا تو انہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرما دی۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب خواجہ غریب نواز آئے اور آ کر چلہ کشی فرمائی اور اس کے بعد جب جانے لگے تو پھر کیا کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ انہوں نے گویا کہ خراج تحسین پیش کیا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، کہ جن کی مرقد پیر سنجر یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کیا مقام رکھتی تھی، یہ وہی جانتے ہیں۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق زے حرف او بلند آوازہ شد، کہ عہد فاروقی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح فاروق اعظم حق بات کو بلند فرماتے تھے، آپ نے بھی وہی کام کیا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ فرماتے ہیں کہ پنجاب کی جو زمین ہے وہ آپ کے ورود سے، آپ کی آمد سے گوئے کہ زندہ ہوئی، اور فرمایا ہے کہ آپ کا چاند جو ہے ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آپ کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اور میں عرض کروں گا تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے کہ آج ضرور ان کی بارگاہ میں اصالِ ثواب پیش کیجئے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 57 ہے، اور آیت نمبر 57 مکمل آیت کریمہ، بلکہ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات کو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ۔ اسے یداہو پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یداہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، من دوسرا، ازلم تیسرا، من چوتھا، من گزر چکا ہے، ذکرہ پانچواں، بی چھٹا، آیاتی ساتواں، ربی آٹھواں، ہی نواں، فا دسواں، اعرضا گیارہواں، ان بارہواں، پھر اس کے بعد نسیہ تیرہواں، ما چودواں، قدمت پندرہواں، یدا سولہواں۔ کل 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، وَمَنْ أَظْلَمُ، نون ساکن کے بعد ازلموں میں حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کو بغیر اخفاء کے، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ اصل میں من ہے، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تو اسے من نہیں پڑھیں گے بلکہ ممن ذکر، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور ممن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفاء کہتے ہیں۔ ممن ذکر، بی علیحدہ، آیاتی علیحدہ، ربی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ بی آیاتی ربی ہی، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فا علیحدہ، اعرضا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ فا اعرضا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان الگ ہے، ہا الگ ہے، ملا کر پڑھیں گے انہا۔ نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ ونسیہ، ونسیہ ما قدمت، یدا علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے یداہو۔
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہاں وقف پڑھیں گے تو یداہ پڑھیں گے، یداہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ من ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سبق وائٹ بورڈ پر ہم لکھ چکے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو من جو ہے یہ پہلا اسم ہے، اور اظلم دوسرا، من تیسرا، آیاتی چوتھا، رب پانچواں، ہی چھٹا، ہا نمبر 6 آئے گا، ساتواں ماں، آٹھواں یدہ، اور یہاں پر نمبر 6 آئے گا۔ تو 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 بھی من آئے گا، نمبر 3 اظلم، نمبر 4 آیاتی، نمبر 5 ربی، اور نمبر 6 ہی، ہا اور ہو، ہی، ہا اور ہو۔ نمبر 7 ماں، نمبر 8 یدا۔ ناظرین و سامعین 8 اسماء ہیں، اور اب چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے ذکر، دوسرا فعل ہے اعرض، تیسرا نسیہ، چوتھا قدمت۔ یہ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 ذکر، اور نمبر 2 اعرض، اعرض، نمبر 3 نسیہ، اور نمبر 4 قدمت۔ ناظرین یہ 4 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو واو پہلا اسم، دوسرا من، تیسرا بی، چوتھا فا، پانچواں ان، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 بی، نمبر 4 فا، نمبر 5 ان، تو کل 5 حروف ہیں، 8 اسماء، 4 افعال، 8 اور 4 12 اور 5، تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اسماء کی جانب۔ من ناظرین بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی ہوتا ہے، بطور اسم موصول بھی ہوتا ہے، یہاں پر بطور اسم استفہام ہے۔ اس کا معنی ہے کون، ہم کہتے ہیں نا عربی میں ہم کہتے ہیں من علی الباب، دروازے پر کون ہے، صحیح ہے نا، دروازے پر کون ہے، تو من کا معنی ہے کون، یہ استفہام کے لیے ہے۔ دوسرا جو من ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں نے دونوں کو ایک شمار کیوں نہیں کیا، دونوں کی شکل ایک ہے لیکن یعنی صورت ایک ہے، سیرت مختلف ہے، یعنی ان کا استعمال مختلف ہے، معنی مختلف ہے۔ من جو دوسرا والا ہے یہ ناظرین بطور اسم موصول یوز ہوا ہے، اور یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ازلم جو ہے یعنی ازلمو، یہ ناظرین سپرلیٹو فارم ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسم تفضیل۔ اسم تفضیل وہ اسم جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے ظالم ظلم کرنے والا، ازلم بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ ظالم، ٹھیک ہے۔ تو ظالم ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظلم اس کا مصدر ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظالم بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات، آیتن کی جمع ہے، اور آیت کہتے ہیں علامت، نشانی۔ آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ آیت ایک علامت، ایک نشانی، آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں، اور یہاں پر آیات آیتوں کے معنی میں ہے۔ آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں ہم جو ہے وہ اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، آیت اور آیات۔ اس کے بعد رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ناظرین حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازن ہم سرپرست کے لیے یا والد کے لیے یا والدین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صفت ربوبیت کی۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بنو اسرائیل میں نسبت فرمائی ہے، سورہ اسراء، بنو اسرائیل اور اسراء دونوں نام ہیں، تو اس میں خود نسبت فرمائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اولاد کو یہ تعلیم دی کہ یوں دعا کرو کہ میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ناظرین یہ رب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب متصل ہو ناظرین، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اسم موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یدا، یہ اصل میں تھا یدانی، دو ہاتھ، یدانی یہ یدینی، اس کا معنی ہوتا ہے دو ہاتھ۔ یدن اس کا مفرد ہے، اور ایدن اس کی جمع آتی ہے۔ یدن ایک ہاتھ، اور یدان اور یدین دو ہاتھ، اور ایدن بہت سے ہاتھ، لیکن یہاں چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو اس لیے نون جو تثنیہ کا ہے وہ حذف ہوا، معنی اس کا ہوگا یدا دو ہاتھ۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ذکر فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، تو ذکر کا معنی کیا ہوگا، اس سے نصیحت کی گئی
یا نصیحت کیا گیا۔ اس کے بعد اعرض فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے اعراض کیا یا اس نے منہ پھیر لیا۔ اعرض یورد اعراض کرنا، یہ عام طور پر ناظرین اس کا مصدر ہے، ہم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نسیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ بھول گیا۔ اس کے بعد قدمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے اس نے آگے بھیجا، آگے فاعل آ رہا ہے یدا، قدمت یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن، من و عن اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ عن کا معنی ہے سے، اور ناظرین بتا چکے ہیں کہ من و عن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے، اور عن جو ہے وہ اعراض کے لیے یا دور ہونے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی سے۔ دونوں کا معنی ایک ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ناظرین 17 کلمات ہیں، اور 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ظلم اور ظالم، نمبر 3 آیت اور آیات، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 رعب، نمبر 4 اعرض میں اعراض، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم نون زبر من، ومن حمزہ زوا زبر از، لام زبر لا، میم پیشمو، ومن اظلمو، میم نون میم زیر میم، اور اسے میم زیر میم بھی پڑھ سکتے ہیں، میم نون زبر من، مم من، ذال کاف پہ ذک، کاف زیر کی، را زبر را، ذک کے، را با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، بی آیاتی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی ہی، فا زبر فا، حمزہ عین زبر آ، را زبر را، ضاد زبر دا، فا اعرض، عین نون زبر ان، حالف زبر ہا، انہا، واو زبر وا، نون زبر نا، سین زیر سی، یا زبر یا، و نسیہ، میم الف زبر ما، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، میم تا زبر مت، ما قدمت، یا زبر یا، دال کھڑا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، یہ دال الف زبر دا، ہا پہ شو، یدا ہو، یہاں وقف کریں گے تو یدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من کون ہے؟ اظلم زیادہ ظالم، من سے، من اس سے جو، ذکرہ نصیحت دیا گیا، بی سات آیاتی آیتوں، ربی پروردگار ہی اپنے، فا پس اعرض اس نے منہ پھیر لیا، ان سے ہا اس، ہا ان، یہ ہا سے مراد آیات ہیں، وا اور نسیہ وہ بھول گیا، ما اسے جو، قدمت جو اس نے جو آگے بھیجا، یدا دونوں ہاتھوں نے، ہو اس کے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے. ناظرین و سامعین، میں ایک مرتبہ پھر یہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آج جو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. ناظرین، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم نے جو تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 54 کی، اور اب ہم عرض کریں گے آیت نمبر 55 اور 56 کی. کیا فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا. اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، سوا اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے. گزشتہ کافر قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا دستور، یعنی ان مشرکین کے پاس جب بھی اسلام کے صحیح اور دین برحق ہونے پر دلائل آتے اور ان کو ایمان لانے سے کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہ ہوتی پھر بھی ایمان نہ لاتے. اسی طرح اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے میں انہیں کوئی عذر نہ ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار نہیں کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیش رو کافروں کی روش پر چلنا چاہتے ہیں. ان سے پہلے کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنے زمانے کے نبیوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں ایمان نہ لانے کی بنا پر جس عذاب سے ڈراتے ہیں آپ ہمیں وہ عذاب لا کر دکھائیں. قرآن مجید میں بھی ہے قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. تو ظاہر ہے کہ جو پچھلے کافر کہا کرتے تھے تو اس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے یہی کہا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا انفال کی آیت نمبر 32 میں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیں اور جو کفر پر اصرار کرے ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں. پھر فرمائے کہ اور کفار باطل کے سارے جگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں. یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور عناد کے طور پر بحث کرتے تھے. آپ کو معاذ اللہ ساحر، مجنوں، کاہن اور شاعر وغیرہ کہا کرتے تھے. اس آیت میں لیدحدو کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ ہم نے کیا ہے تاکہ زائل کریں. الدحت کا اصل میں معنی ہے پھسلنا. کہا جاتا ہے داحدت رجلہ کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، اور کہا جاتا ہے داحدت الشمس کہ سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا. حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پل صراط کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ جگہ جہاں سے پیر پھسل جائیں گے، تو وہاں پر بھی دحدہ کے الفاظ ہیں. گزشتہ تباہ ہونے والی بستیاں، اس آخری آیت میں یہ فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرایا تھا. اس سے مراد کون کون سی؟ عاد ہے، سمود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کے قوموں کی بستیاں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں واقع تھی.
ان بستیوں کے رہنے والوں کو بھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن ان پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ان کو نبیوں کی دعوت قبول کرنے کا پورا موقع دیا گیا تھا اور ان پر حجتیں پوری کر دی گئی تھی۔ اور جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا ظلم، ان کی ضد، ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں سے ہدایت کو قبول کرنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے کسی انصاف اور خیر کی توقع بالکل نہیں رہتی، پھر ان کے ایمان لانے اور ہدایت کو قبول کرنے کی مہلت ختم کر دی گئی، ان کی تباہی کا وقت شروع ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور یہ قومیں صف ہستی سے مٹ گئی۔ اب ناظرین آگے کیا فرمایا کہ ان قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے اہل مکہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے یہ مت سمجھنا کہ تم پر جو ابھی تک عذاب نہیں آیا اور تمہیں جو مسلسل مہلت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اسی طرح جب تمہیں دی ہوئی عمل کی اور ایمان لانے کی مہلت ختم ہو جائے گی تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین مزید آگے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن، نہیں، ایک منٹ میری بہن، ومن میں نون پر غنہ نہیں کریں گے، دوسرا اظلمہ نہیں ہے، اظلمو ہے، ومن اظلمو۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں وبرکاتہ۔ سے؟ میں لیورپول سے بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ انشاءاللہ میں لائیو ہوں۔ جی بھی لائیو ہے، سنائیے بیٹا۔ ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی شاید ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جو جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ۔ ترجمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیرا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ۔ یہیں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.